السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری گروپس کے تمام جو ممبران سے وہ خیر و عافیت سے ہوں گی۔ دراصل میں کچھ دن بیزی تھی، ہمارے جامعہ میں جلسہ تھا سالانہ، تو میں وہیں پہ بیزی تھی، تو اس لیے میں گروپس میں کچھ بھی شیئر نہیں کر سکی۔ اور دوسرا میں احسان مند ہوں جو میرے ساتھ دوسرا گروپس ممبرس ہے، گروپ ایڈمن ہے، کہ وہ میری جگہ پوری کر رہے ہیں الحمدللہ سے۔ تو آج ہم اپنا کلاس کا جو سیکشن ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ، فی اولادکم، تمہاری اولاد کی، کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ جو تمہاری اولاد ہے وہ کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے حصے ہیں دو، اثنتین دو عورتوں کے لیے۔ فائن پس اگر کن نہ ہو نساء عورتیں، فوق اثنتین زیادہ سے زیادہ، یا دو سے زیادہ، یا ایک دو سے کم، فلاہن پس واسطے ان کے ثلث ما ترکا، دو تہائی حصہ ہے، ما جو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ وَإِنْ اور اگر کانت اگر ہو واحدن ایک عورت، فلاح پس اس کے لیے نصف آدھا حصہ ہے، ولی ابویہ اور واسطے یعنی ان لوگوں کے یعنی ماں باپ کے لیے، لکل واحد ہر ایک میں سے، منہما سدس چھٹا حصہ ہے، مما اس چیز کا، ترکا جو اس نے تڑکا چھوڑ دیا۔ ان کانا اگر ہو لہو اس کے لیے ولدن کوئی اولاد، فائن پس اگر لم نہ یکن ہو لہو اس کے لیے ولدن کوئی اولاد، وارثہ وارث ہوں گے اس کے ابواہ اس کے ماں باپ، فلی امہ یا اس کی ماں، الثلث تیسرا حصہ۔ فائن پس اگر کانا اگر ہو لہو اس کے لیے اخوتن کوئی بھائی، فلی امہ پس اس کے لیے اس کی ماں کا جو حصہ ہے وہ السدس چھٹا حصہ ہوگا۔ من بعد اس کے بعد کہ وصیت ہم نے وصیت کی، اسی وصیت کر دی بھی اس کے لیے، او دینی یا اس کے قرض داروں کے لیے۔ آباؤکم باپ تمہارے، وابناؤکم اور بیٹے تمہارے، لا تدرون نہیں جانتے تم کو، ایہم کہ کون ہے زیادہ، اقربو قریب ان کے، لہم ان کے لیے، نفعن تمہارے نفع میں، فریضۃ مقرر کیا ہوا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ان اللہ بس بے شک اللہ تعالی، کان ہے علیم جاننے والا، حکیم اور حکمت والا۔ اب اس میں کیا مراد ہے، اور اس ایک ہی آیت سے آپ کو بہت سی باتوں کا خلاصہ ملے گا اور بہت سی باتوں کی تفسیر ملے گی۔ اب اس آیت میں ہم نے پڑھا سب سے پہلے کہ ورثہ مطلب ورثہ، وارث، اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں ہیں جو اس سورت کے خاتمہ والی آیتیں علم وارث میں، علم وراثت میں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وراثت کے تمام جو مسائل ہیں ان تین آیات سے مستنبط ہیں، اور وراثت کے متعلق احادیث بھی ان آیات ہی کی تفسیر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال کے بارے میں دریافت کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ سعد بن ربیع وفات پا گئے، ان کے چچا نے ان کا سارا ورثہ سنبھال لیا۔ سعد کی دو لڑکیاں تھیں، ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثہ کا سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کی ہمیں دو دلیلیں مل گئی ہیں۔ ایک دلیل ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی، اور دوسری دلیل کون سی ہے، سعد بن ربیع کی، ٹھیک ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جب اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود ہوں تو لڑکے کو لڑکی سے دگنا حصہ ملے گا، یعنی ایک حصہ اگر لڑکی کو دیا ہے تو دو حصے ہم لڑکے کو دیں گے۔ اس کو دو حصے دینے کی وجہ یہ ہے کہ مرد پر بنسبت عورت کے معاشی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس بنا پر اس کو عورت سے دگنا حصہ دینا عین قرین انصاف ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اب کیا اس بات سے، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت ہے جو اور مرد ایک ہی ماں سے ہیں اور ایک ہی باپ سے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جو مرد ہے وہ اس کے اخراجات عورت سے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔
کیونکہ عورتیں گھر سے باہر جا کر کماتی نہیں ہیں، مرد کماتے ہیں۔ تو اب اس میں آگے والی آیت کیا ہے؟ حکم دو لڑکیوں کا بھی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ سعد بن ربیع کی دو لڑکیاں ہی تھی جن کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2/3 حصے کا حکم دیا، یعنی 2/3 حصہ دیا تھا انہیں۔ پھر اس صورت کی آخری آیت میں جب 2 بہنوں کو تہائی حصہ دیا گیا تو 2 بیٹوں کو بدرجہ اولاد یعنی بنسبت بریثہ 2 بیٹوں کو اسی کی نسبت سے، بیٹیوں کی نسبت سے ہی حصہ دیا گیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 لڑکیوں کا 2/3 حصہ قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ مطلب اگر ایک لڑکی ہے اور لڑکے زیادہ ہیں تو اس کو نصف حصہ ملے گا، اگر ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو اس کو 2/3 حصہ ملے گا، یعنی نصف سے تھوڑا سا کم ہوگا۔ اور اس حکم سے چند صورتیں مستثنیٰ ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ سورہ مریم میں اس کی انشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ نہیں تقسیم ہوگی میراث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قتل کرنے والا اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا، یہ حکم سنت سے ثابت ہے۔ اب قتل کرنے والا اپنے مقتول، جس نے قتل کیا ہے اور جو قاتل ہے اور جس نے قتل کیا ہے، اس کا وارث یعنی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اس کا۔ اور حدیث میں کہ لا یرث المسلم مسلم الکافر، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ جو کافر ہے وہ بھی مسلمان بھائی، اگر مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، دونوں بہن بھائی ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک کافر ہے، تو مسلمان کو مسلمان کا حصہ ملے گا، مسلمان کافر کو حصہ نہیں دے سکتا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب ایک بیٹی کا حصہ نصف ہے تو 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کا حصہ 2/3 ہونا چاہیے، یعنی امت کی اولاد ہونے کی صورت میں ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کو کل ترکہ کا 1/6 حصہ ملے گا۔ اب یہاں پہ بات آ گئی والدین کی، یعنی میت مرنے والا جو ہے اس کی اولاد ہونے کی صورت میں چاہے وہ باپ ہے یا یعنی ماں ہے، دونوں میں سے ہر ایک کو کل ترکہ کا 1/6 حصہ ملے گا، بشرطیہ ذوالفروز میں دوسرا اور کوئی موجود نہ ہو۔ اب ذوالفروز کتنے ہیں؟ 12 رشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا میت کی ایک بیٹی اور ماں باپ میں جو ترکہ کے 6 مساوی حصے کر لیے جائیں، نصف 3 حصے لڑکی کو، 1 حصہ ماں کو اور باقی 2 حصے باپ کو دے دیے جاتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی دوسری حالت ہے، یعنی اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ زندہ ہوں تو ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور بقیہ 2/3 حصہ باپ کو مل جائے گا۔ اور اگر ماں باپ کے ساتھ میت کے مرد ہونے کی صورت میں بیوی اور عورت کی ہونے کی صورت میں اس کا شوہر بھی زندہ ہو تو شوہر کا حصہ، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، پہلے نکالنے کے بعد باقی ماندہ میں سے ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3 حصہ ملے گا۔ تو اس صورت میں بعض علماء کل مال میں سے ماں کو 1/3 دینے کے قائل ہیں، مگر جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ بقیہ میں سے 1/3 حصہ دیا جائے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ الْسَبَتُ وَالْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ، کہ یہ ماں باپ کی تیسری حالت کا بیان ہے، یعنی اگر میت کے کوئی اولاد نہ ہو اور ماں باپ کے علاوہ صرف بھائی ہوں تو خواہ ماں باپ دونوں سے یا صرف ماں سے یا صرف باپ سے، تو باپ کی موجودگی میں انہیں کوئی حصہ تو نہیں ملے گا، البتہ وہ ماں کا حصہ 1/3 سے چھٹا کر دیں گے، اور اگر ماں کے ساتھ سوائے باپ کے کوئی دوسرا وارث نہ ہو تو بقیہ سارا حصہ 5/4 باپ کو مل جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جمع کا لفظ ہے اور یہ جمہور علماء کے نزدیک بہت اہم بات شامل ہے کہ اگر صرف ایک بھائی ہو تو وہ ماں کا 1/2 سے چھوٹا حصہ نہیں کر سکتا، اگر ہے۔ اور آگے ہے قرآن میں
میت کے مال سے اول حقوق جو ہیں حقوق متعلقہ ادا کیے جائیں، پھر کفن و دفن پر صرف کیا جائے، پھر باقی ماندہ سے حسب مرتب قرض ادا کیا جائے، پھر ثلث مال سے وصیت کا نفاذ ہو اور اس کے بعد ورثاء کے درمیان باقی ترکہ کے حصے کیے جائیں۔ اب اب اس میں اخذ کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں گو قرض کا ذکر وصیت کے بعد ہے، مگر سلف خلف کا اس پر اجماع ہے کہ وہ ادائے قرض و وصیت پر مقدم ہے، لہٰذا پہلے قرض ادا کیا جائے گا پھر وصیت کو۔ ٹھیک ہے، پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور بعد میں اس کا انجام ہوگا۔ اس کے بعد ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ تمہاری بیویاں جو ہیں وہ مال متاع چھوڑ جائیں، اس میں آدھا حصہ تمہارا ہے اگر ان کی اولاد بیٹا یا بیٹی نہ ہو۔ اگر ان کی اولاد ہو تو تم کو چوتھائی حصہ ان کے ترکے میں سے ملے گا، مگر پہلے وہ وصیت پوری کی جائے گی جو انہوں نے کی ہے اور قرض ادا کیا جائے گا، اور جو تم مال و متاع چھوڑ جاؤ اس میں چوتھائی حصہ تمہاری بیویوں کا ہے اگر تم اولاد نہ ہو، اگر تم میں سے کسی کی اولاد نہ ہو۔ اگر تم کو اولاد ہے، تمہارے پاس اولاد ہے، تو تمہارے ترکہ میں سے ان کو 8واں حصہ ملے گا، مگر پہلے وہ وصیت پوری کی جائے گی جو تم نے ان سے کی اور قرضہ ادا کیا جائے گا۔ آگے ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اگر کوئی مرد کلالہ ہو یا کوئی عورت کلالہ ہو یا اس مرد یا عورت کا اخیافی یعنی صرف ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ ساری تقسیم بھی جو وصیت کی جائے گی اس میں وصیت کے مطابق ہوگا، پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی جب میت نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو تو۔ غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سب جانتا ہے اور تحمل والا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں کہ اس آیت تبارک و تعالی میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالی علیم الحکیم ہے۔ میراث کا یہ قانون اس لیے مقرر فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے نفع و نقصان کو نہیں سمجھتے، اگر تم اپنے اجتہاد سے ورثہ تقسیم کرتے تو حصوں کا ضبط ملانا مشکل تھا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان حصوں میں عقل کا دخل نہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، وہ سب سے دانا تر ہے۔ الحمدللہ، یہ بیوی کی ایک حالت ہے اولاد کی عدم موجودگی میں، پوتوں کا بھی یہی حکم ہے، اس پر علماء کا اجتماع بھی ہے۔ اب یہ دوسری حالت سے ہے، پھر بیوی ایک ہو یا اس سے زیادہ، سب چوتھائی یا 8ویں حصہ میں شریک ہوں گے، اس پر علماء کا اجماع ہے۔ کوئی مرد یا عورت مر جائے اور اس کا باپ اور اولاد نہ ہو تو اس کے ورثاء کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے یہاں پہ لفظ پڑھا ہے کلالہ، ٹھیک ہے، تو کلالہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کلالہ کس کو کہا جاتا ہے کہ مرد یا عورت مر جائیں، اس کا باپ اور اولاد نہ ہو تو اس کے ورثاء کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ کلالہ کی یہی تشریح حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت علی سے بھی مروی ہے اور اسی کو جمہور اہل علم نے قبول کیا ہے۔ اب ہے تیسری قسم، بھائی بہن 3 طرح کے ہوتے ہیں، آئینہ یعنی ایک ماں باپ سے، الاتی یعنی صرف باپ کی طرف سے، اخیافی یعنی صرف ماں کی طرف سے۔ یہاں بالاتفاق اخیافی بھائی بہن مراد ہیں، جیسا کہ ایک قرات میں بھی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو برابر کا حصہ ملے گا۔
یعنی مرد کو عورت پر فضیلت نہیں ہوگی، جیسا کہ آیت میں شرکاء فی الثلث کے ایک تہائی میں سب شریک ہوں گے سے معلوم ہوتا ہے۔ اسی کے مطابق حضرت عمر نے فیصلہ فرمایا اور ظاہر کیا کہ ایسا فیصلہ محض اجتہاد سے نہیں ہو سکتا۔ اخیافی بھائی چار احکام میں دوسرے وارثوں سے مختلف ہیں۔ یہ صرف ماں کی جہت سے ورثہ لیتے ہیں، ان کے مرد ہونے کو مساوی حصہ ٹھہراتے ہیں۔ غیر مضارن یہ منصوب علی الحال ہے اور اس کا تعلق وصیت اور قرض دونوں سے ہے۔ اور وصیت میں نقصان پہنچانا، ایک تو یہ ہے کہ تہائی مال سے زیادہ وصیت کرے، ایسی صورت میں تہائی سے زائد وصیت کا انفاذ نہیں ہوگا۔ اب آگے جو ہمارے پاس آیت ہے وہ یہ ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ ہے حد اللہ کی، ومن یطیع اللہ، اور جو کوئی کہا مانے اور جو کوئی فرما برداری کرے اللہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ الجنت تجری من تحتها الانہار، داخل کرے گا اس کو اللہ جنت میں چلتی ہے اس کے نیچے سے انہار نہریں، ہمیشہ کے لیے اس فیہا اس میں رہے گا۔ وذالک، اور یہ ہے الفوز العظیم، بہت بڑی عظیم مراد۔ ومن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ یتعدد، اور وہ گزر جائے گا حدوں سے باہر، یدخلہ، اور داخل کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی نارن آگ میں، خالدن ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فیہا اس میں، ولہ، اور اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ آگے ہے واللتی، اور وہ عورتیں یاتینا جو آتی ہیں الفاحشۃ بے حیائی کو لے کر، من نسائکم عورتیں تمہاری، فاستشہدوا پس گواہ مانو، پس گواہ رہو، علیہن ان پر، اربعۃ چار گواہ، منکم اپنے آپ میں سے، فائن پس اگر شاہدوا گواہی دیں، فامسکوہن پس بند کر رکھو ان کو، فی بیوتکم اپنے گھروں میں، حتی یہاں تک کہ یتوفاہن اٹھا لیں ان کو، الموت موت، او یا یجعل کر دے اللہ لہ ان کے لیے سبیلا کوئی سیدھا راستہ۔ الحمدللہ سے ہماری 15 آیات ہو گئی ہیں۔ یہ آیات زیادہ لینتھی تھی، اس لیے میں نے 5 آیات ہی کروائی ہیں، نہیں تو میرا آج ارادہ تھا 10 آیات کروانے کا، لیکن بہت لینتھی تھی، ان کی تفسیر بھی پڑھنے والی ہے اور سننے والی ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو سنیے گا بھی اور پڑھیے گا بھی اور اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا، اور آپ سب کو میری طرف سے پھر السلام علیکم وما علینا الا البلاغ المبین۔